ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے تمام پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا سلام، ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا پیار اور دعائیں ہیں۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ چنانچہ بقول حسن کوئی بھاتا نہیں، بقول حسن کوئی بھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ چنانچہ پنچایت کے لیے 8 مہینے کی مہلت محض اس لیے لی گئی تھی تاکہ اس مدت میں فوج اور اسلحہ ذات تیار کر لیے جائیں، پھر حضرت علی سے جنگ جاری کی جا سکے۔ پنچایت محض فریبی بہانہ تھا۔ آخر کار معاویہ کے جاسوس نکل پڑے جو موقع پر مسجد کوفہ میں حضرت علی کے سر پر کلہاڑا مار دیا، جس کے ضرب صدید سے 21 رمضان 40 ہجری کو مولا علی کو شہادت ہو گئی۔ تبصرہ: جبکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں تحریک محمدی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند فرمائی، اس وقت نہ کوئی یار و مددگار تھا، نہ کوئی جبرائیل اور فرشتہ تھا، اور نہ کوئی طاقت یا کسی کی تلوار تھی، اور مقابلے میں مکہ کا ابو سفیان سردار تھا۔ رفتہ رفتہ زمانہ جاہلیت سے نکل کر اکثر لوگ حضور کے ساتھ ہوتے گئے۔ اسی پہلے دور میں چند صحابہ کہیں تو حضور کی نافرمانی کر دیتے، کہیں جنگوں میں حضور کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور کہیں حضور کی نافرمانی یا شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی بھی کر دیتے تھے، لیکن ان سب باتوں پر حضور نے کبھی کوئی توجہ نہ کی، کیونکہ اس وقت خود ہی رہنمائی کرتے تھے اور ہر گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے تھے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ ابھی زمانہ جاہلیت سے نکل کر آئے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، وہ بیچارے ابھی رہنما کے فرمان کی اہمیت سے ناواقف ہیں، لہذا وہ نافرمانی کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی مجھے ملال نہیں، اس کا مجھے کوئی ملال نہیں، اور ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ دکھ میں کھڑے ہونے کا نام ایمان ہے، اس لیے وہ دکھ کی گھڑی میں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی مجھے کوئی ملال نہیں، جن میں ایمان ہوگا وہ ایسا نہیں کریں گے، اور بے ادبی گستاخی تو زمانہ جاہلیت کی بدتمیزی ہے، اور یہ بیچارے وہیں سے آ رہے ہیں، لہذا اس کا بھی ملال نہیں۔ بہرحال زمانہ جاہلیت کے ان غیر مہذب لوگوں کو جو بدترین مخلوق بنے ہوئے تھے، ان کو مہذب انسان بنانے کے لیے اپنے دل پر برداشت کا پتھر رکھ کر تحریک محمدی سے روشناس فرما رہے تھے۔ 8 ہجری میں شہر مکہ کو روشن کر دیا اور 10 ہجری میں قوم کو خطبہ سنایا۔ من قلت مولا فعلی مولا، گویا دین محمدی کی تکمیل ہوئی، جس کی تصدیق میں قرآن کی دوسری آیت ہے، الیوم ملت لکم دینکم وتممت علیکم نعمتی۔ گویا یہ پہلا دور تھا جس کو دور نبوت کہتے ہیں، جبکہ دوسرا دور شروع ہوا جس کو دور خلافت کہتے ہیں۔ دور خلافت میں ابو سفیان کی سرکشی ختم ہو چکی تھی، اب ابو سفیانی منافقت کام کرنے لگی۔ ابو سفیانی
मुनाफिकत का कुछ असर अबू बकर पर भी पड़ा कि अब वो बाशऊर हो चुके थे और आम मशहूर थे कि पैगंबरी खत्म न होती तो ये भी पैगंबर होते। और अबू सुफियानी मुनाफिकत का ये असर पड़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर आपने खुतबा फरमाया, वमा मुहम्मद इला रसूल, कि हुजूर मोहम्मद नहीं मगर एक रसूल जैसे अगले सब आते और जाते रहे। जो कि अबू सुफियान ने हुजूर के रूबरू कह दिया था कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो अब मान सकता हूँ मगर मोहम्मद मानने से मेरे दिल में खटक है। बस अबू सुफियान का कौल और अबू बकर का खुतबा मुताबिकत करता है। जैसे खुदा ने फरमाया है कि मोहम्मद जैसा अगला कोई पैगंबर न था, और अबू बकर ने फरमाया मोहम्मद जैसे अगले सब पैगंबर थे, ये अगले पैगंबरों की तरह ये भी थे। दोम अबू बकर ने अबू सुफियान को अपनी फौज का फ्लैग मार्शल बना दिया और उसके बेटे यजीद को शाम का गवर्नर बना दिया। मगर अबू सुफियान के बेटे मुआविया ने अबू बकर के बेटे को गधे के खाल में कसकर आग में झोंक दिया और अबू बकर की बेटी आयशा को ऊंट पर बैठाकर लड़ाई के आग में झोंक दिया। हजरत उमर ने भी अबू सुफियानी मुनाफिकत का जरा असर ले लिया कि गवर्नर शाम के मरने पर उसके छोटे भाई मुआविया को विरासत में गवर्नर शाम बना दिया। हालांकि मुआविया से भी काबिल लोग मौजूद थे और विरासत में अगर हुकूमत जरूरी थी तो खिलाफत पर खुद हजरत उमर न पहुंचते, जबकि अबू बकर के कई बेटे हुकूमत चलाने के काबिल थे। और मुआविया वो एहसान फरामोश निकला कि अपनी सख्त कलामी से हजरत उमर को मजरूह कर दिया। जबकि हजरत उमर ने फजूल खर्ची और रेशमी पर्दे लगे देखकर पूछा कि मुआविया ये सब क्या है? तो मुआविया ने जवाब दिया, जाओ जाओ, ये मुल्क शाम है, अरब का रेगिस्तान नहीं कि जो सत्तू खाएं और पेबंद लगा कपड़े पहने और बगैर चिराग रोशन किए घर में बैठे रहे। हजरत उमर को बेहद मलाल हुआ कि अभी वो मलाल जाहिर भी न कर सके थे कि शाम की वापसी पर ही शहीद कर दिए गए। उस्मान ने मुतलिक वही किया, यानी मुतलिक वही सब असर ले लिया जो कुछ अबू सुफियान ने मशवरा दिया। अलबत्ता अबू सुफियान के मरने पर मरवान के मदद से उस्मान ने मजहब की नजरसानी की। उस सिलसिले में अबू जर गफारी, उमर, यासिर, अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह को जलील व ख्वार करके अपने मुल्क मस्जिदों से बाहर कर दिया। तब वलीद बिन उक़बा की तरह सराबी को मस्जिद नबवी का इमाम बना दिया और मरवान जैसे मातूब व सहर बदर पर कुरान की नजरसानी पर तैनात कर दिया। गोया दुनिया के सामने ये जाहिर कर दिया कि हजरत उस्मान अमवी खानदान से थे, इसलिए अपने खानदान को फजीलत बख्शी। हजरत अली जब खलीफा हुए तो मुकाबिल में अबू सुफियान का बेटा मुआविया इस तरह खड़ा हुआ जिस तरह हुजूर के मुकाबिल अबू सुफियान खड़ा हुआ था कि मुआविया ने कह दिया कि मैं अली को खलीफा नहीं मानता हूँ और न अली को मौला मानता हूँ। नोट, दौर खिलाफत के तबसरे में मेरा मकसद अबू सुफियानी मुनाफिकत जाहिर करना है जिससे इस्लाम में तफरका पड़ा और मुसलमानों में 72 फिरके हुए। किसी सहाबी या खलीफा की मुखालफत करना मकसद नहीं, अगले सहाबी या खुलफा के नेक किरदार पर अमल करना जरूरी है। उनकी लग्जिश और खामियों पर अमल करने की जरूरत नहीं। जैसे अबू बकर का ये कारनामा है कि तहरीक मोहम्मदी में पहले नंबर में दाखिल हुए जबकि उस वक्त आदमियों की जरूरत थी। नंबर 2, दूसरा कारनामा यह है कि वक्त हिजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराही बने और मंजिल तक साथ रहे। और हजरत उमर के कारनामे ये हैं कि जैसे जबकि मनकुंतो मौला फालियून मौला की खिलाफत का नुज़ूल हुआ, उसकी पहली ताईद व तस्लीम और मुबारकबादी हजरत उमर ने पेश की। नंबर 2, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हुआ तो राज हयातुल नबी के तहत हजरत उमर ने फरमाया कि अगर हुजूर को मुर्दा कहेगा तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। नंबर 3, जबकि जनरल खालिद ने मालिक बिन नुवैरा रहमतुल्लाह अलैह को धोखा से कत्ल कर दिया और उनकी बीवी से खालिद ने हरामकारी की तो हजरत उमर ने एहतजाज किया कि खालिद कत्ल का मुजरिम है जिसकी सजा तलवार से कत्ल किया जाए और खालिद मुजरिम है हरामकारी का जिसकी सजा सनगुजारी से कत्ल किया जाए। गोया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने खलीफा वक्त से उसके जनरल का मुजरिमाना एहतजाज करके इंसाफ का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसी तरह हजरत उस्मान के कारनामे हैं। जबकि तहरीक मोहम्मदी का आगाज था
اور در مقابل ابو سفیان مخالف تھا۔ اس وقت بنو امیہ سے نکل کر ابو سفیان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تحریک محمدی میں شامل ہو جانا بڑی ہمت کی بات تھی، جبکہ صلح حدیبیہ کی راہ ہموار کرنے کے لیے ابو بکر اور حضرت عمر کی ہمت نہ پڑی کہ شہر مکہ میں جائیں، مگر عثمان کی ہمت تھی کہ آپ شہر مکہ میں پہنچ گئے اور 3 دن تک واپس نہ آئے، جبکہ حضور نے بیعت رضوان کا عہد لیا تھا۔ پس کسی لغزش کا کرنے والا خود ذمہ دار ہے، لغزش کا نمونہ نہیں عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اچھے کاموں کا نمونہ لینا ضروری ہے، مگر کچھ لوگ صحابہ کی غلطیوں کو اپنا جواز سمجھتے ہیں، جس سے قوم میں تفرقہ پڑا اور مذہب کی رسوائی ہوئی۔ تیسرا دور امامت، حضرت علی کے شہادت سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک۔ حضرت علی کے شہادت کے بعد معاویہ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ معاویہ نے 10 سال ملک شام کی گورنری کی، پھر عثمان کے خلافت میں 12 سال گورنر جنرل رہے۔ حضرت علی کے خلافت میں معزول کر دیے گئے، 5 سال معزولی کے بعد اپنی مکمل بادشاہت کا اعلان کر دیا اور پہلا حکم یہ نافذ کیا کہ حضرت علی کے زمانہ میں بنائے ہوئے تمام گورنروں کو قتل کیا جائے اور ان کی جگہ پر اموی گورنر تعینات کیے جائیں۔ نمبر 2، دوسرا حکم یہ تھا کہ دنیا اسلام کے تمام مسجدوں میں برسر منبر جمعہ کے خطبوں میں حضرت علی اور بنو فاطمہ کو گالیاں دی جاوے اور ان دونوں احکام کی تعمیل کے لیے ایک بے رحم اور جرار فوج کی تعیناتی ہوئی۔ معاویہ کے فوجی کمانڈر بسر بن ارقاد کو یمن بھیجا، وہاں کے گورنر عبداللہ بن عباس کو قتل کیا۔ ہمدان کے گورنر کو قتل کرنے کے بعد 2 معصوم بچوں جن کی عمر 3 سال و 5 سال تھی قتل کر دیا۔ گورنر عمر بن احمد کو زہریلے سانپ سے کٹوایا، پھر سر کاٹ کر گشت کرایا۔ گورنر مصر محمد بن ابو بکر کو زندہ ہی گدھے کے خال میں کس کر آگ میں ڈلوا دیا۔ اور حضر بن عدی نے کوفہ میں گورنر کوفہ کو منیرہ کے گالی گفتہ خطبوں پر اعتراض کیا تھا، تو معاویہ نے حضر بن عدی کے 7 ساتھیوں کو گرفتار کرا کے سب کو قتل کرا دیا۔ ان میں ایک شخص عبد الرحمن بن حسان کے ہاتھ پاؤں بندھوا کر زندہ ہی دفن کرا دیا۔ معاویہ نے اس قتل و خون کرنے کے بعد تیسرا حکم یہ نافذ کیا کہ پیغمبر حضرت محمد سے قبل عرب کی جو حالت تھی، ان قدیم بادشاہوں اور پیغمبروں کی ایک تواریخ لکھی جائے تاکہ اس قدیم تہذیب کو پھر زندہ کیا جائے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا۔ پس معاویہ کے حکم سے وہ تواریخ لکھی گئی جس کو مذہبی کورس میں داخل کر کے مطالعہ لازمی قرار دیا گیا۔ گویا 20 سال تک فوج پلٹن کے ساتھ قتل و خون کرتے ہوئے بادشاہت کی اور اس 20 سال میں اپنے بیٹے یزید کے لیے راستہ ہموار کرتے رہے اور بیت المال کا خزانہ خالی کر دیا۔ معاویہ کی وصیت، جبکہ معاویہ کی عمر قریب 90 سال کی ہوئی تو یزید کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، تمہارے راستے کے سب کانٹے صاف کر دیے ہیں، اگر 2-4 آدمی تمہاری مخالفت کریں گے تو انہیں بوٹی بوٹی کاٹ ڈالنا۔ یہ فوجی کمانڈران بسر بن ارقاد، مسلم بن عقبت، حسین بن نمیر وغیرہ تمہارے وفادار ہیں۔ اب میرا سفر تمام ہوا۔ اس وقت یزید کی عمر 34 سال کی تھی اور معاویہ کی عمر 90 سال تھی۔ تبصرہ، امیر معاویہ نے اپنی طاقت کے زور پر حضرت علی اور ان کے گورنروں کو قتل و خون کرتے ہوئے مذہبی بزرگوں کو بھی نہایت بے دردی سے قتل کرایا۔ اس کے بعد مذہبی تواریخ لکھوا کر جمعہ کے خطبوں میں جاری کرا دیا اور اپنے یزید کو جانشین بنا کر سب کچھ وصیت بھی کر دی اور 90 سال کی عمر میں بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ بستر مرگ پر پہنچ کر معاویہ کا بیان۔ معاویہ کی عیادت میں ایک حکیم صاحب پہنچے۔ معاویہ نے کہا کیا میں اچھا نہیں ہوں گا؟ حکیم صاحب نے کہا تم ضرور صحت مند ہو جاؤ گے، اب تو حالت اچھی معلوم ہو رہی ہے۔ کہہ کر حکیم صاحب چلنے لگے تو کہا اچھا خدا حافظ، انشاءاللہ میں کل پھر آؤں گا۔ نمبر 2، حکیم صاحب کے چلے جانے پر ایک پادری صاحب عیادت میں پہنچے، ان سے بھی معاویہ نے یہی کہا کیا میں اچھا نہیں ہوں گا؟ پادری صاحب نے کہا اب تم جلد ہی اچھے ہو جاؤ گے، یہ ہے شہد کی تعویذ۔ کہتے ہوئے ایک سلیب نکالا اور معاویہ کے گلے میں پہنا دیا اور کہا بس تم صحت مند ہو گئے، بالکل اطمینان رکھیے۔ نمبر 3، دوسرے دن جب حکیم صاحب پھر آئے تو معاویہ نے فوراً کہا کل سے بڑا فائدہ ہے، اب میں بالکل اچھا ہوں۔ تو حکیم صاحب نے برجستہ کہا کہ معاویہ اب تم بہت جلد مر جاؤ گے، صرف گھڑی شاٹ ٹل رہی ہے۔ معاویہ نے ذرا جھنجلا کر کہا کہ کل تم نے کہا تھا کہ اب جلد اچھے ہو جاؤ گے اور آج کہہ رہے ہو کہ اب تم جلد ہی مر جاؤ گے، اس کا کیا مطلب ہے؟
حکیم صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاویہ کے مرتے وقت اس کے گلے میں صلیب کی تعویذ پڑی ہوگی، لہٰذا میں آج دیکھ رہا ہوں کہ تیرے گلے میں صلیب کی تعویذ پڑی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ تیری موت بالکل قریب ہے۔ اور واقعی اسی دن معاویہ کی موت ہوئی، بلکہ حکیم صاحب ابھی بیٹھے ہی تھے کہ معاویہ کو غشی آ گئی۔ حکیم صاحب کی بات سن کر معاویہ نے کہا، وہ دیکھو فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ معاویہ ابھی تک تو جس مذہب پر ہے وہ غلط مذہب ہے، لہٰذا اب میں اس مذہب سے توبہ کرتا ہوں، اور دیکھو اس طاق میں بال اور ناخن رکھے ہیں، اس کو لا کر میرے منہ میں رکھ دو، شاید اس سے میری نجات ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں موت آ گئی، اسی دن معاویہ مر گیا، اسی دن معاویہ مر گیا۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمد اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمد اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔